ارحم کا جادوئی سفر۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے جہاں کھیت ختم ہوتے تھے اور پرانے گھنے جنگل کا سایہ شروع ہوتا تھا، وہاں ارحم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ارحم عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ اسے عام کھیل کود سے زیادہ رازوں اور غیر مرئی دنیاؤں کی تلاش پسند تھی۔ ایک تند و تیز دوپہر ارحم نے اپنی ہمیشہ کی پگڈنڈی چھوڑی اور جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گیا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک ایسے درخت پر پڑی جو باقی درختوں سے کئی سو سال پرانا لگتا تھا۔ اس کے موٹے تنے میں حیرت انگیز طور پر لوہے کا ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا جس پر کائی جم چکی تھی۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو چھوا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں ٹھنڈے لوہے سے لگیں، دروازہ ایک سست سرگوشی جیسی آواز کے ساتھ خود بخود اندر کی طرف کھل گیا۔ اندر شدید اندھیرا تھا، مگر فرش پر پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر ایک شدید نیلی روشنی میں چمک رہے تھے، جیسے یہ کوئی راستہ ہو۔ ارحم نے ایک گہری سانس لی اور اس طلسماتی گلی میں قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ اندر بڑھا، اندھیرا چھٹا اور وہ ایک ایسی دنیا میں آ گیا جہاں کی ہوا میں شہد اور مٹی کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ وہاں ہر چیز حیران کن تھی۔ جھاڑیاں چاندی کے تاروں سے بنی تھیں اور ہلکے ہلکے گنگنا رہی تھیں۔ رنگ برنگی تتلیاں ایک دوسرے سے انسانوں کی طرح میٹھی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک چھوٹا سا بونا جس کی ٹوپی مشروم کی طرح تھی، ہنس کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بونے نے تیز آواز میں کہا، رک جاؤ باہر کی دنیا کے لڑکے، میرا نام فرفری ہے اور میں طلسماتی جنگل ایرالڈ کا محافظ ہوں۔ تم یہاں تبھی ٹھہر سکتے ہو اگر تمہارے دل میں کسی قسم کا لالچ یا خوف نہ ہو۔ ارحم مسکرایا، میں ارحم ہوں اور مجھے صرف خوبصورتی کی تلاش تھی۔ فرفری کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا بالکل روشن پتھر ارحم کی ہتھیلی پر رکھا۔ یہ ہمت کا جوہر ہے۔ یہ صرف تب چمکتا ہے جب تم سچے دل سے ڈر پر قابو پانے کی ٹھانو۔ اچانک زمین کانپنے لگی۔ آسمان جو ابھی تک رنگین تھا، ایک لمحے میں کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ فرفری گھبرا کر چیخا، وہ شیڈو بیسٹ جاگ گیا ہے، اس نے ہماری ساری روشنی چرا لی ہے۔ ارحم نے فوراً اپنے ہاتھ میں موجود ہمت کا جوہر مضبوطی سے پکڑا۔ وہ دونوں تیزی سے ایک قدیم چھپی ہوئی غار کی طرف بھاگے۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک کالا سایہ غصے سے گرج رہا تھا۔ شیڈو بیسٹ نے اپنی نوکدار انگلیاں ارحم کی طرف بڑھائیں۔ ارحم کے دل میں ایک لمحے کے لیے ڈر کی لہر اٹھی، لیکن اسی لمحے اس نے جوہر کو اپنی مٹھی میں دبا لیا اور چلایا۔ میں نہیں ڈرتا۔ اس کے بولتے ہی جوہر سے ایک ایسی تیز سفید روشنی نکلی جو شیڈو بیسٹ سے ٹکرائی۔ کالا سایہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ دھوئیں کے بادل میں بدل گیا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ جادوئی دنیا میں سکون اور اس کی اصلی رنگینی واپس آ گئی۔ فرفری نے ارحم کو گلے لگا لیا، تم نے ایرالڈ کو بچا لیا۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو تم بس اس درخت کا دروازہ یاد کرنا۔ ارحم مسکرایا۔ وہ مڑ کر اسی طلسماتی گلی سے باہر نکلا۔ باہر کی دنیا میں آ کر جب ارحم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہاں صرف ایک عام درخت کھڑا تھا، لیکن ارحم جانتا تھا کہ سب سچ تھا، کیونکہ اس کی مٹھی میں اب بھی اس کی ہتھیلی کو گرم کرتا ہوا ہمت کا جوہر موجود تھا۔ اس بات کا ثبوت کہ جادو ہمیشہ حقیقی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس پر یقین ہو